الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 262 ہے۔ اس سے پہلے سورہ النمل کی آیت نمبر 53 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ النمل کی آیت نمبر 54 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ النمل کا چوتھا رکوع ہے اور 19ویں سپارے کا بالکل آخری حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور یاد کرو لوط کو جب آپ نے اپنی قوم کو فرمایا، کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اور یہ دراصل وہ واقعات ہیں جو بالترتیب حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے۔ یعنی جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں جو کفار تھے تو انہوں نے کیا بات کی، وہ کہنے لگے کہ جی ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم بڑے جنگجو ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ملکہ کو کہنے لگے کہ آپ اگر لڑنے کا کہیں تو ہم لڑائی کریں گے، یعنی وہ جنگ کے لیے تیار تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور یہی اہل مکہ کا حال تھا کہ وہ جنگ کے لیے جو ہے وہ تیار رہتے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار جنگجو تھے۔ ان کے پاس پوری جو ہیں ہر قوم کے اندر جتھے موجود تھے جو ان کا کام ہی لڑائی کرنا ہوتا تھا، جنگجو ہوتے تھے۔ اسی طرح پھر جب ہم دیکھتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کہ ان کو 9 بدماشوں نے، 9 سرداروں نے جو ہے یہ دھمکی دی، نہ صرف دھمکی دی بلکہ ان کے قتل کے ارادے سے 9 لوگوں کو بھیج دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے جو دشمن تھے وہ بھی 9 سردار تھے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی، چونکہ اس کا ارشاد ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ قوم نے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ہم آگے اسی میں پڑھیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم لوط علیہ السلام کو نکال دیں گے اس علاقے سے، اس وطن سے نکال دیں گے، جگہ سے نکال دیں گے۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام کو بھی اہل کفار نے، اہل مکہ نے نکالنے کی کوشش کی کہ ہم ان کو مکہ سے نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم دیا تب اللہ کے حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور یہ ہجرت ہی دراصل اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا اور فتح مکہ کا ذریعہ اور سبب بنی۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو جب آپ نے اپنی قوم کو فرمایا، کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ بے حیائی کیا تھی ان کی، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو بڑے نادان لوگ۔ تو قوم لوط کا ذکر ہے، پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ قوم تھی کہ جو غیر فطری عمل میں مبتلا تھی، یعنی مرد
مردوں کے ساتھ جو ہے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ اور آج مغرب کی تصویر بھی یہی ہے کہ وہاں کلیسا نے باقاعدہ اجازت دے دی ہے جنس پرستی کی، اور یہ ساری بے حیائی یہ سب وہاں نظر آتا ہے۔ تو یہی بے حیائی ان میں پائی جاتی تھی، اور کس طریقے سے پائی جاتی تھی؟ کیا فرمایا کہ اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمہیں بصیرت ہے کہ یہ کام غلط ہے، صحیح نہیں ہے، تمہارا ضمیر تمہاری فطرت اس کو قبول نہیں کرتی، لیکن پھر بھی تم ایسا عمل کرتے ہو۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم کھلے بندوں کھلے عام بے حیائی کے ساتھ جس طرح جانور جو ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں، اس طرح کھلے عام بے حیائی کا یہ ارتکاب کرتے ہو۔ تمہیں شرم بھی نہیں آتی ہے، ایک دوسرے کے سامنے اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم اس سے پہلے ان قوموں کے حالات کو جانتے ہو کہ جنہوں نے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اس کے باوجود تم ایسا عمل کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ تم اپنی شہوت کو پورا کرتے ہو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مردوں کے ذریعے۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو بڑے نادان لوگ ہو۔ یعنی وہ لوگ جو مغرب سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور مغربی تہذیب کو بڑی فوقیت دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے۔ انتم قوم تجہلون، ایسا عمل کرنے والے، ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے لوگ صرف کیا ہیں؟ برے اعمال کے مرتکب نہیں ہیں، بلکہ یہ جاہل لوگ ہیں۔ وہ چاہے کتنے اپنے آپ کو پڑھا ہوا کیوں نہ کہیں، قرآن کہتا ہے کہ بل انتم قوم تجہلون، جاہل لوگ ہو، تم لوگوں کے اندر جہالت پائی جاتی ہے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، پس نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب بجز اس کے کہ انہوں نے کہا نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے۔ وہی بات آ گئی کہ قوم لوط کیا کہنے لگی کہ لوط علیہ السلام کو، ان کی آل کو یہاں سے نکال دو۔ کیوں؟ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ یہ جو بڑے پاک لوگ ہیں، لہٰذا ان کو اس ملک سے، اس شہر سے، اس وطن سے ہی نکال دو۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو پاک سمجھتے تھے کہ جی بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، پاک دامن لوگ ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے تھے، نہیں، بلکہ تنزیہتاً یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑے پاک دامن لوگ ہیں، ان کو اس وطن سے، اس بستی سے نکال دو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، سو ہم نے بچا لیا لوط کو اور ان کے اہل خانہ کو سوائے ان کی بیوی کے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ بیوی جو تھی وہ قوم کا ساتھ دینے والی تھی۔ بیوی نے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تھا، تو لہٰذا بظاہر اتنا بڑا شرف حاصل تھا کہ نبی کی بیوی تھی، لیکن چونکہ نبی پر ایمان نہیں لائی تھی، نبی کا تقدس احترام نہیں تھا، تو لہٰذا اسے بھی ہلاک ہونے والوں میں ڈال دیا گیا۔ قدرناها من الغابرین، ہم نے فیصلہ کر دیا اس کے متعلق کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں، ہلاک ہو جانے والوں میں، تباہ ہو جانے والوں میں ہوگی۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے حفاظت کس کی اپنے نبی کی، اور اپنے نبی پر ایمان لانے والوں کی اللہ نے حفاظت کی، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان کو اللہ نے ہلاک اور تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اب عذاب کیسا آیا؟ اور ہم نے ان پر خوب پتھر برسائے، پتھر برسائے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس تباہ کن پتھراؤ تھا بارہا ڈرائے جانے والوں پر۔ تو ان پر پتھراؤ کیا گیا، زمین کو اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا گیا اور اوپر سے نیچے پٹخ دیا گیا، پتھراؤ کی بارش کی گئی ان پر، اس طرح اس قوم کو تباہ اور ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔
قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، فرمائیے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ یہ 19ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ قل الحمدللہ، الحمدللہ کہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے یہ کہیں، اور کیا کریں؟ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ یعنی الحمدللہ بھی کہیں اور یا نبی سلام علیکہ بھی کہیں۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ سے نماز شروع ہوتی ہے۔ اختتام کرتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی، تو الحمدللہ سے ابتدا کریں اور السلام علیکہ ایھا النبی پر اختتام کریں۔ تو کیا فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ یعنی اللہ کی تعریف تو کرنی ہی کرنی ہے، اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کے چنے ہوئے لوگوں پر سلام بھی بھیجنا ہے۔ اس کے چنے ہوئے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور ان نیک بندوں میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور یہ پھر اولیاء کرام کا جو سلسلہ ہے یہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نیک اور صالحین بندوں پر سلام کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ کیا فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک بناتے ہیں؟ اب سوال کیا کہ بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک بناتے ہیں؟ مقصد یہ کہ اللہ ہی بہتر ہے، اور اللہ کیوں بہتر ہے؟ اب اس کے دلائل دیے، دلائل اللہ نے بیان کیے ہیں کہ اللہ بہتر کیوں ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء وانزل لكم من السماء ماء، 20ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ بھلا وہ کون ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو؟ دلائل دیے جا رہے ہیں۔ دلائل میں سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا بتائی ہے؟ پوچھا ہے وہ کون ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو اور جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ ایسا کہ جس نے آسمانوں کو بنایا ہو یا زمین کو بنایا ہو یا آسمان سے پانی اللہ کے علاوہ کسی نے اتارا ہو؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، صرف پانی اتارا نہیں، کیا کیا؟ پھر ہم نے اگائے اس پانی سے خوش منظر باغات، اس پانی سے اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر ہریالی کر دی، یہ زمین سرسبز و شاداب ہوگی۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم اگا سکتے ان کے درخت۔ کیا کسی انسان کے اندر طاقت تھی کہ وہ بغیر ان چیزوں کے، ان اسباب کے درخت اگا لیتا؟ بھائی یہ اسباب اللہ نے دی نا، زمین دی، پانی دیا، یہ موسم دیا، یہ موسم کی تغیرات عطا فرمائے، تو یہ ساری چیزیں دی تبھی تو درخت بھی پیدا ہوئے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، یہ تغیرات موسم کے نہ ہوتے، یا یہ جو رب کائنات نے ایک سسٹم ہمارا رکھا ہے، زمین و آسمان کا، یہ سورج چاند ستارے، اور یہ جو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو ایک خاص نظام بنایا اللہ نے، ایک خاص نظم و نسق ہے اس کے اندر، اور اس کا خاص درجہ ہے۔ اگر اس درجے سے زمین ذرا بھی اوپر نیچے ہوتی تو کائنات باقی نہ رہتی ہے۔ یعنی سورج جو ہے اس سے تھوڑا قریب ہوتا، یا یہ زمین سورج سے تھوڑا اور دور ہوتی،
یا اللہ تعالیٰ نے یہ جو سیارے جو کرے اس کے اندر رکھیں، ان کے اندر ذرا سا بھی سسٹم کے اندر جھول ہوتا کوئی، تو اس کائنات میں کوئی شے نہیں رہ سکتی تھی. یا رب کائنات نے یہ جو اس کے اندر موسم کے تغیرات کا سسٹم رکھا ہے، یہ بہار ہے، یہ خزاں ہے، یہ گرمی ہے، یہ سرد، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے، ہماری زمین کے لیے، ہماری خوراک کے لیے، ہمارے پھلوں کے لیے. غرض جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں رب کائنات نے اسی کے مطابق اس سارے سسٹم کو بنا رکھا ہے. تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی دوسرا خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے پرے ہٹ رہے ہیں. یعنی انسان کتنا بے وقوف ہے کہ یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بناتا ہے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا کس نے بنایا ہے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور جاری کر دی اس کے درمیان نہریں، اور بنا دیے زمین کے لیے پہاڑوں کے لنگر، اور بنا دی دو سمندروں کے درمیان آڑ. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ زمین کے اندر اللہ نے یہ جو پہاڑ جو ہیں میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح ان کو گاڑ دیا گیا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کیلوں کی طرح ان کو گاڑ نہ دیا جاتا تو یہ زمین تو ہوا کے دوش پڑتی، یہ تو ہلتی رہتی، ذرا سا زلزلہ آ جائے، جھٹکا آ جائے تو کیا عالم ہوتا ہے، ساری بلڈنگیں جو گر جاتی ہیں، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر تباہی مچ جاتی ہے. تو فرمایا کہ اگر اس زمین کو قرار نہ ہوتا تو پھر اس زمین کے اندر رہتے کیسے؟ اس کے اندر اللہ نے قرار پیدا کی ہے جس وجہ سے ہم ٹھہر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، کام کاج کر سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے اس کے اندر قرار رکھا ہے. تو فرمایا کہ زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور جاری کر دی ان کے درمیان نہریں، اور بنا دیے زمین کے لیے پہاڑوں کے لنگر، اور بنا دی دو سمندروں کے درمیان آڑ. یہ اس کی قدرت آپ دیکھیں، کھارا پانی بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، دونوں ساتھ چل رہے ہیں، دونوں ساتھ چلتے ہوئے مکس نہیں ہوتے. ان دونوں کے درمیان رب کائنات نے ایک ایسی آڑ رکھ دی ہے کہ کھارا میٹھے میں مکس نہیں ہوتا اور میٹھا کھارے میں مکس نہیں ہوتا. وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتے، وہ اپنی حد کے اندر رہتے ہیں. لیکن انسان کیسا ہے کہ یہ حدوں کو پار کر جاتا ہے. کائنات کی ہر شے اپنی حد کے اندر رہتی ہے، وہ حدود کو پامال نہیں کرتی، پامال کر ہی نہیں سکتی ہے. لیکن انسان حدود کو پامال کر جاتا ہے، جو اللہ نے حدیں قائم کی ہوئی یہ ان کو پامال کر جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ سے زیادہ کوئی نعوذ باللہ طاقتور ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے، اس تھوڑے سے اختیار میں اس کو اتنا گھمنڈ ہے اور یہ اتنا رب کا نافرمان ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ کیا ہوتا ہے کہ بنا دی اس نے دو سمندروں کے درمیان آڑ. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں. یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان میں اکثر لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ بے علم لوگ جو جانتے ہی نہیں ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد جب وہ اسے پکارتا ہے؟ کوئی بے قرار ہو، کوئی مشکل میں ہو، کوئی مصیبت میں ہو، اس کی فریاد کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اس کی پکار کو قبول کون کرتا ہے؟ اللہ ہر ایک کی پکار کو قبول کرتا ہے، مومن کی بھی اور کافر کی پکار کو بھی قبول کرتا ہے. لیکن
خصوصاً یہاں تذکرہ کیا ہے کہ اب من یجیب المضطر، جو بے قرار ہو، جو مظلوم ہو، جو مجبور ہو، اس کی فریاد کو کون قبول کرتا ہے؟ اسی لیے فرمایا نا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، حدیث پاک کا مفہوم ہے مظلوم کی بد دعا سے ڈرو۔ وہ جو مظلوم ہوتا ہے، وہ جو ہمارا ماتحت ہوتا ہے، جو ہمارے انڈر میں ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہماری طرف سے زیادتی ہوتی ہے، جس پر ہمیں غلبہ حاصل ہوتا ہے، جس کا ہم حق طلب کر سکتے ہیں، اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ عرش الہی تک اس کی آواز جاتی ہے، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ بھلا کون قبول کرتا ہے کہ بے قرار کی فریاد جب وہ اسے پکارتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون دور کرتا ہے تکلیف کو، اور کس نے بنایا تمہیں زمین میں اگلوں کا خلیفہ؟ تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا ہے کوئی تکلیف کو دور کرے؟ آپ کی ساری کی ساری سائنس ڈھیر ہو کر رہ گئی۔ کرونا میں آپ نے مناظر دیکھے، ہمارے سامنے سارے حالات گزرے کہ ساری دنیا سڑکوں پر نکل آئی، سڑکوں پر سجدہ ریز ہونے لگی کہ اب کوئی سائنس، کوئی میڈیکل، کوئی دوا، کوئی چیز نہیں بچا سکتی، تو ہی بچا سکتا ہے۔ سب نے کہا یا نہیں کہا؟ تو کون بچا سکتا ہے؟ کون تکلیف سے چھٹکارا دے سکتا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ کون دور کرتا ہے تکلیف کو، اور کس نے بنایا تمہیں زمین میں اگلوں کا خلیفہ؟ تو تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے، مشکلوں سے نجات دینے والا اللہ ہے۔ وہ جس کو چاہے بچا لے، جس کو وہ نہ بچانا چاہے، دنیا کی ساری طاقت مل جائے، جمع ہو جائے، اس کو بچانا چاہے نہیں بچا سکتی۔ وہ جسے بچائے بچ جائے۔ ابھی مری میں جو واقعہ ہوا ہے، کئی دنوں کے بعد ایک بچی کو جو برف کے نیچے سے نکال لیا گیا زندہ، اور جو گاڑیوں کے اندر بیٹھے تھے مر گئے۔ یہ اللہ کی قدرت، وہ دکھاتا ہے نمونے کہ چھوٹی سی بچی جو ہے وہ برف کے اندر دبی ہوئی، اور کئی دنوں کے بعد اس کو نکالا گیا اور وہ زندہ ہے۔ تو کون تکلیف سے بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے۔ وہ جس کو بچانا چاہتا ہے اس کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں کس نے اگلوں کا خلیفہ بنایا؟ آج ہم موجود ہیں، ہم سے پہلے ہمارے آبا اجداد موجود تھے، دوسرے لوگ موجود تھے، تو ان کے بعد پیچھے آنے والے ہم لوگ ہیں، ان کا خلیفہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ ہم لوگ چلے جائیں گے، ہمارے بعد دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو خلیفہ بناتا ہے اگلوں کا تمہیں؟ اگلے لوگ جاتے ہیں، پچھلے آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نظام نہ رکھتا، سارے لوگ موجود ہوتے، آپ بتائیں کہ انسانیت کا اس وقت کیا عالم ہوتا؟ آج ایک انسان جو ہے وہ 60 70 سال 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی بری حالت ہو جاتی ہے، اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ صدیوں کی عمر جس کی ہوتی، وہ تو سسک کر رہ جاتا، تڑپ تڑپ کر زندگی گزارتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے بندے کے لیے موت رکھی ہے تاکہ اس کو سکون مل جائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں اگلوں کا خلیفہ بنایا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ یعنی دراصل بات یہ ہے کہ انسان غور و فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، اس کائنات میں خود اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کرتا انسان۔ اگر انسان صرف اپنے اندر سوچنے لگے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی جو لا تعداد بے حساب نعمتیں ہیں، تو وہ سجدے سے ساری نہ اٹھاتا۔ یہ ہمیں سر دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، یہ جسم کا یعنی ایک ایک عضو ہمارا، اور اس کی ایک ایک شے، یہ بال اور یہ جلد، غرض ہر شے لاجواب ہے، جس کا بدل کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کا نعم البدل کوئی چیز نہیں ہے جو رب کائنات نے عطا فرمائی۔
امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون راہ دکھاتا ہے تمہیں بر و بحر کے اندھیروں میں، یہ خشکی میں اور سمندروں کے اندھیروں میں راہ کون دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی باران رحمت سے پہلے، بارش برسنے سے پہلے جو ہوائیں آتی ہیں ان ہواؤں کو، رحمت کی ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ سوال کر رہا اللہ تعالیٰ، ہے کوئی خدا؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جی وہ تو چائنا نے بھی جی سورج بنا لیا، فلاں نے بھی یہ بنا لیا، فلاں، تو ارے اس نے سب کچھ بنایا، میرے رب کی عطا کردہ جو نعمتیں ان اسباب کو استعمال کر کے بنایا نا، ان اسباب کو چھوڑ کر کوئی بنا کر دکھا دے ہمیں، وہ کہے کہ میں نے کائنات کے اسباب کو اختیار نہیں کیا، اس کے بغیر میں نے بنا کر دکھا دیا، بتائے وہ کوئی؟ یہ سب میرے رب کے پیدا کردہ وہ اسباب ہیں جو اس نے ہمیں دیے اور ہمیں کہا کہ ان کو استعمال کرو، ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم استعمال نہیں کریں گے تو غیر مسلم استعمال کریں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، برتر ہے اللہ تعالیٰ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ امن یرزقکم من السماء والارض، بھلا کون ہے جو آغاز کرتا ہے آفرینش کا پھر دوبارہ پیدا کرے گا اسے، اس مخلوق کو، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کی ابتدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ فنا ہو جائے گی، اس کو دوبارہ پیدا بھی وہی کرے گا، اسی نے اس کو دوبارہ بھی پیدا کرنا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، یہ آسمان اور زمین سے جو نعمتیں برس رہی ہیں، اوپر سے بارش آتی ہے، زمین غلہ اگاتی ہے، رزق کا سبب وہی بارش بنتی ہے، تو یہ آسمان و زمین سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے جو یہ رزق ہمیں فراہم کر سکے؟ الہ مع اللہ، کیا کوئی اور خدا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرمائیے اے مشرکو پیش کرو اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو، اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو پھر پیش کرو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرمائیے خود بخود نہیں جان سکتے جو آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے بتایا ہے کہ غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب یہاں ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں نہیں جان سکتے جو آسمانوں اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے، اور بعض قرآن کی آیات ایسی بھی ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ غیب دیا بھی جاتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول، سورہ جن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، غیبوں کو جاننے والا اللہ ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا ہے، الا من ارتضی بالرسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لے اس کو غیب پر اطلاع دیتا ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ اب ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ کہیں قرآن میں غیب کی بالکل نفی کی جاتی ہے، کہیں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی غیب دیا جاتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کی بعض آیات کو مان لیں اور بعض کا انکار کر دیں۔ اگر بعض کو مانا جائے، بعض کا انکار کیا جائے تو انسان کافر ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس کا طریقہ علماء نے یہ بتایا کہ ان آیات میں کیا کیا جائے گا، تطبیق کی جائے گی، ان کا کوئی حل نکالا جائے گا۔ تو حل کیا نکالا کہ جی اس کا حل یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں غیب کی نفی کی گئی ہے، وہ نفی دراصل اس بات کی ہے کہ ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا،
ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا. کوئی اپنی ذات سے خود جانتا ہو. جس طرح اللہ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، سنتا ہے، لیکن اس جیسی سماعت کیا کسی اور کے پاس ہے؟ کائنات میں کسی کے پاس اس جیسی سماعت نہیں ہے. وہ ذاتی طور پر سمیع ہے، وہ ذاتی طور پر بصیر ہے، دیکھتا بھی ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ ساری صفات کیا ہیں؟ عطائی ہے. تو جس طرح سمیع ہونا، بصیر ہونا اس کا ذاتی ہے اور ہمارا عطائی ہے، اسی طرح صفت علم جو ہے ہمارے پاس بھی علم ہے، اللہ کے پاس بھی علم ہے، اس کا ذاتی ہے، ہمارا اس کا عطا کردہ ہے. غیب جو ہے اس کا ذاتی ہے اور اللہ کے صالحین کے پاس، انبیاء کے پاس جو غیب ہے وہ کیا ہے؟ اس کا عطا کردہ ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے جھگڑے بنا لیے ہیں. صرف اصل میں الفاظ کی کا ہیر پھیر ہے. بعض ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جس چیز کو بتا دیا جائے تو وہ غیب نہیں رہتا ہے، یعنی وہ غیب نہیں ہے بس. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو بتا بھی دیا گیا ہے حواس کے ذریعے سے نہ بتایا گیا، یعنی اپنے حواس اور اپنی عقل کو استعمال نہ کیا گیا ہو، تو اس کے علاوہ جو وحی کے ذریعے سے علم ملے گا، اپنے حواس کو استعمال نہیں کیا ہے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا ہے، ان حواس اور عقل کے علاوہ جو وحی کے ذریعے سے علم آیا ہے، ہم کہتے ہیں وہ غیب ہے. بس فرق اتنا سا ہے. کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ غیب ہے، لیکن غیب کیسا ہے کہ وہ عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، وہ ذاتی نہیں ہے. اللہ کے نبیوں کے پاس جو غیب کا علم ہے، بھائی اللہ ہے، یہ خود ایک غیب ہے، ہم نے آپ نے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتہ ہے. اس غیب پر ہم کیسے ایمان لائے کہ اللہ کے نبی نے بتایا غیب کہ اللہ ہے؟ ہم نے کہا ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، برزخ کو نہیں دیکھا. یہ سب غیوبات ہیں، اور ان غیوبات کا اگر نبی سے انکار کر دیا جائے تو بندہ مومن ہی نہ رہے. یہ وہ غیوبات ہیں جن کو سب مانتے ہیں کہ یہ سب غیوبات اللہ کے نبی نے بتائے، اور آپ کے بتانے سے ہمیں پتہ چلے ہیں. تو کیا ہوا مقصد؟ کہ یہ جو غیوبات ہیں، جو اللہ کے نبیوں کے پاس غیب کا علم ہے، وہ من جانب اللہ عطا کردہ ہے، وہ محدود ہے، وہ اس کی ایک ابتدا بھی ہے، اس کی ایک انتہا بھی ہے. اس کا اللہ کے علم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی اللہ کے علم کے برابر، نعوذ باللہ، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا نا. یا کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کسی کے پاس، کسی نبی کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی کے پاس بھی بلا واسطہ یا ذاتی طور پر غیب کا علم ہے، تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب یہ بات تسلیم کر لی کہ اللہ کے نبیوں کے پاس یا اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، بات ختم ہو گئی، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. تو مان لینا چاہیے، لیکن جھگڑا کرنا ضروری ہے، کیونکہ دشمن خوش کیسے ہوگا. تو یہ جھگڑے ہی والی باتیں نہیں ہیں. بہرحال تو کیا فرمایا ہے کہ غیب جو فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، لیکن جس کو اللہ اطلاع دے دے وہ جان سکتا ہے. ہم نے قرآن میں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں جو تم گھر میں کھا کر آتے ہو، جو جمع کر کے آتے ہو، ان ساری چیزوں کی خبر دیتا ہوں. یہ سب غیوبات ہیں یا نہیں؟ یہ سب غیب ہے نا. بھائی گھر میں نے کیا کھایا، کیا ذخیرہ کیا، کیا جمع کیا، تو اس غیب کی اطلاع نبی کو اللہ نے دی. اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت، یہ قوت رکھی کہ وہ یہ جان لے. تو آج کے دور میں ان چیزوں پر جھگڑا کرنا تو عجیب ہی بات ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی سالوں پہلے، ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 1 ہفتہ پہلے نہیں، سالوں پہلے بتاتے دیتے ہیں کہ جی اتنے سال کے بعد جو ہے سورج گرہن ہوگا اور فلاں ٹائم پر بارش ہوگی، فلاں وقت ایسا ہوگا، فلاں. جب جدید آلات کو استعمال کر کے ہم جو ہے یہ خبر حاصل کر لیتے ہیں کہ فلاں وقت پر ایسا ہو سکتا ہے، تو کیا روحی طور پر اور من جانب اللہ جو بندے کو علم عطا کیا جاتا ہے، تو کیا اس کے ذریعے سے علم نہیں دیا جا سکتا؟ تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا. وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا.
بلدارک علم فی الآخرہ، بلکہ گم ہو گیا ان کا علم آخرت کے متعلق۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کفار بات کو نہیں مانتے، اس کی اصل وجہ یہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ تو اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ یعنی جو آخرت کو بھول جائے، جو آخرت سے غافل ہو جائے، دراصل وہ اندھا ہے، قرآن اس کو اندھا قرار دیتا ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں ان اندھوں میں شامل نہ فرمائے، ان میں شامل فرمائے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت والا بنائے۔ یہ چونکہ آج 20 تاریخ ہے جمادی الثانی کی، اور یہ خاص موقع ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا، 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو صرف آپ کی تذکرہ جو ہے اکتساب فیض کے لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے وہ 22 جمادی الثانی کو ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ کا جو مقام اور فضیلت ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین جو مقام حاصل ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً ثانی دوسرے جو خلیفہ ہیں وہ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور قرآن نے ان کو ثانی اثنین قرار دی ہے، دو میں سے دوسرے، ثانی اثنین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام میں پہلے ہیں تو صدیق اکبر ثانی دوسرے۔ دوسرے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ غار میں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو ثانی دوسرے صدیق اکبر ہیں۔ مزار میں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو ثانی دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حشر میں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ثانی دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ جنت میں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جائیں گے اور دوسرے جو ہوں گے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام حاصل ہے۔ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے ہر ایک کا قرض چکا دیا ہے، جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے لیا، سوائے صدیق کے۔ صدیق کا مقروض تو اسلام ہے، اسلام صدیق کا مقروض ہے، اسلام صدیق کا مقروض ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدیق کا قرض قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ صدیق کا قرض کون چکائے گا؟ قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پر پیش کیا، لیکن کیا فرمایا کہ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ڈاما ڈول ہو گیا، کوئی شک شبہ یہ وہ باتیں یہ طرح طرح کی۔ صدیق کو پیش کیا اور فوراً قبول کر لیا۔ جب معراج پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کو لے جایا گیا، واپسی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ میری قوم تو مجھے جھٹلا دے گی۔ جبرائیل نے کیا کہا؟ کہا کہ آپ کی تصدیق صدیق کریں گے، اس لیے ابو بکر کریں گے اس لیے کہ وہ صدیق ہیں۔ صدیق یہ آسمان سے نازل ہوا نام، یہ زمینی نام نہیں ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے، فرشتہ لے کر آیا ہے۔ کیا فرمایا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے اس لیے کہ وہ صدیق ہیں۔ یہ وہ ابو بکر ہیں زمانہ اسلام سے پہلے، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ پاکیزہ لوگوں میں شامل تھے، کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، آپ سرداران مکہ میں سے تھے، مکہ کے سردار تھے، بڑے سرداروں میں سے آپ ایک تھے، اور آپ تعبیر پر بڑا عبور رکھتے تھے، خواب کی جو تعبیر ہے اس کے بڑے ماہر تھے، اور آپ بڑے ماہر تاجر بھی تھے۔ آج ہم تو چھوٹی سی تجارت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ملتا ہے نماز کے لیے، دین کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ سب سے بڑے ماہر تاجر ہوتے ہوئے دین کا کتنا بڑا کام کیا۔ تو ہمارے تاجر بھائی کہاں ہیں؟
وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جوانی کے اندر مرد تھے، یعنی بلکہ نوجوان بھی نہیں تھے، یہ مرد تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا، مردوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے، تو کتنی بڑی عمر تھی، اس عمر میں آپ نے اسلام بھی سیکھا، اس کو پھیلایا بھی، اپنی تجارت کاروبار بھی کیا۔ تو کاروبار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دین کو سائڈ پر کر دیں اور کاروبار کا سائڈ پر کر دیں، نہیں بھائی، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے دین کو بھی سیکھے۔ قبر میں کاروبار کا نہیں، دین کا پہلے پوچھا جائے گا۔ کاروبار بھی تب صحیح ہوگا جب دین صحیح ہوگا نا بھائی، دین کی معلومات ہوں گی تو کاروبار بھی صحیح چلے گا نا، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، کاروبار کریں گے، صحیح کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، رآ ابا بکر و عمر فقال هذان السمع والبصر، دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو فرمایا کہ یہ دونوں میرے کان اور آنکھیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے کان اور میری آنکھیں۔ جن کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرے کان ہیں اور میری آنکھیں ہیں، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور افضل انسان ابو بکر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین اور سب سے افضل انسان کون ہے؟ ابو بکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، کیا فرمایا ہے؟ لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کسی قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں ابو بکر ہوں اور ان کے علاوہ کوئی اور امامت کرے، کسی کو جائز ہی نہیں ہے۔ جہاں ابو بکر ہوں، ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امامت کرے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ابو بکر ہوں گے تو امامت وہی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ساری امت کو ابو بکر کے حوالے کیا۔ کیسے حوالے کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک خاتون آئی اور اس نے اپنا کوئی مدعا پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعد میں آنا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اگر میں بعد میں آئی، آپ نہیں ہوئے، یعنی آپ کا وصال ہو گیا، وفات ہوگی، تو پھر کس کے پاس آؤں گی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آنا۔ کیا فرمایا؟ تو آئے اور مجھے نہ پائے، یعنی میرا وصال ہو جائے، میری وفات ہو جائے، تو کس کے پاس آنا ہے؟ ابو بکر کے پاس آنا۔ اب جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی گستاخی کرے، کوئی بے ادبی کرے، ان کے بارے میں کوئی الزام تراشی کرے، ناانصافی کا الزام لگائے، ظلم کا الزام لگائے، باغ فدق کے حوالے سے کوئی اعتراض کرے، وہ دراصل صدیق اکبر پر الزام نہیں لگاتا، وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر الزام لگاتا ہے، وہ قرآن پر الزام لگاتا ہے۔ قرآن میں واحد صحابی جن کی صحابیت کا ذکر ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ صاحب کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کا لفظ صرف صدیق اکبر کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے اور کسی صحابی کے لیے استعمال نہیں کیا، صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ جو صدیق اکبر کی شان میں کسی بھی طریقے سے اونچ نیچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اللہ کے حبیب پر اعتراض کرتا ہے، وہ قرآن پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ قرآن آج جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ کس کی کاوش ہے؟ یہ صدیق کی کاوش ہے، یہ صدیق کا احسان ہے۔ جامع القرآن صدیق اکبر ہیں۔ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوے میں جب بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تو کہنے لگے مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ قرآن تو یعنی مختلف اجزاء میں لوگوں کے پاس موجود تھا، ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، تو میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے اپنی جو تشویش تھی اس سے آگاہ کیا۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، جب نبی نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ کہتے مسلسل میں یہ عمل کرتا رہا، ایک دن، 2 دن بعد، 3 دن بعد، حتیٰ کہ اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے سینے کو کھول دیا۔ آپ نے حکم دیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے بھی ایسی بات کہی، اللہ نے ان کے سینے کو بھی کھول دیا۔ تب حکم دیا کہ اب قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے تاکہ کل امت کے لیے کوئی پریشانی نہ بن جائے۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے
یہ صدقہ ہے، یہ احسان ہے ہم پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ تو سمجھ لیں کہ جو صدیق پر اعتراض کرتا ہے وہ قرآن پر اعتراض کرتا ہے، اور جو قرآن پر اعتراض کرے اس کا مقام کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔